السلام علیکم۔ 26 دسمبر 2025 کو منعقد ہونے والے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے ساتھ اردو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج کی اس نشست میں ہم ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کچھ بہت ہی بنیادی اور گہرے روحانی اصولوں پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے براہ راست جڑے ہیں۔ جی، ہم آغاز کریں گے نفس کی خود غرضی کے قرآنی تصور سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل فلاح یا کامیابی آخر ہے کیا۔ اور یہ سفر ہمیں لوح محفوظ کے حقیقی تصور تک لے جائے گا۔ ہم قلم کی اصل طاقت کو بھی سمجھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ شاعری میں آمد کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ جڑا ہے قلندر بابا اولیاء اور ان کے جانشین خواجہ شمس الدین عظیمی جو ڈاکٹر صاحب کے مرشد ہیں۔ جی بالکل، یہ سارا علم اسی سلسلے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، یعنی قرآن پاک کی ایک آیت سے۔ سورہ حشر اور سورہ تغابن دونوں میں یہ آیت آتی ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور جو شخص اپنے نفس کی خود غرضی سے بچایا گیا پس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ جو نفس کی خود غرضی ہے یا شحّ نفس ہے، اس سے اصل میں مراد کیا ہے؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے ہم سنتے تو ہیں لیکن شاید اس کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت ایک بہت ہی خوبصورت اور عملی مثال سے فرمائی ہے جو اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا مثال ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نفس کو ایک گاڑی کا انجن سمجھ لیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کی توانائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ ایک شاندار بالکل نئی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشنر چلا کر ٹھنڈی ہوا کے مزے لیتے ہیں، بہترین میوزک سسٹم آن کر کے موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مطلب پوری طرح سے گاڑی کی سہولیات استعمال کر رہے ہیں؟ جی بالکل، لیکن گاڑی کو گیئر میں ڈال کر منزل کی طرف 1 انچ بھی نہیں بڑھاتے۔ اچھا، تو گاڑی وہیں کھڑی ہے، اس کا ایندھن جل رہا ہے، اس کی تمام سہولیات استعمال ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنا بنیادی مقصد یعنی سفر پورا نہیں کر رہی۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہی انجن کی خود غرضی ہے، یعنی نفس اپنی فوری خواہشات اور اپنے تقاضے تو پورے کر رہا ہے، آرام، سکون، لذت، لیکن جس عظیم مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے اسے حاصل نہیں کر رہا۔ تو پیاس لگی پانی پی لیا، بھوک لگی کھانا کھا لیا، یہ خود غرضی نہیں ہے؟ نہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا خود غرضی نہیں، یہ تو ضرورت ہے۔ خود غرضی یہ ہے کہ بس انہی تقاضوں کو پورا کرنے کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ مطلب ان ضرورتوں سے حاصل ہونے والی توانائی کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا اصل مسئلہ ہے۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اور اسی سے آیت کا دوسرا حصہ جڑا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم فلاح کا ترجمہ عام طور پر کامیابی یا سکسیس کرتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ایک بالکل مختلف تشریح پیش کی ہے۔ جی، اور یہ تشریح پورے تصور کو ہی بدل دیتی ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے قد افلح من تزکا کا ترجمہ یہ کر دیا کہ جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ جی، یہی ترجمہ پڑھتے آئے ہم۔ اور تزکیہ سے مراد ہم نے صرف صفائی لے لی؟ وہ ایک چونکا دینے والی مثال دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک نوزائیدہ بچے کو صرف رگڑ رگڑ کر صاف کرتے رہیں لیکن اسے خوراک یعنی نشوونما کا سامان نہ دیں تو کیا یہ تزکیہ ہوگا؟ نہیں، یہ تو ظلم ہوگا۔ بالکل، کو فرماتے ہیں یہ تو اس کی کھال ادھیڑنے کے مترادف ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ فلاح کا لغوی معنی ہل چلانا ہے۔ ہل چلانا؟ جیسے کسان زمین پر چلاتا ہے؟ جی، یعنی زمین کو کاشتکاری کے لیے تیار کرنا، اسے ڈیولپ کرنا، اس کی صلاحیت کو ابھارنا۔ تو فلاح پانے والا وہ ہوا جس نے اپنی ذات کی زمین پر ہل چلایا، اسے ترقی دی، اپنی صلاحیتوں کو نکھارا۔ یہ صرف پاک صاف ہونے کا نام نہیں بلکہ اپنی ذات کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کرنے کا نام ہے۔ بالکل درست۔ آیت کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے نظام میں کام اسی کو ملے گا، وہ اسی قابل سمجھا جائے گا جس نے خود کو ڈیولپ کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے مطابق انسان کی سب سے بڑی صلاحیت جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسائل کو حل کرنا،
یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بنا پر انسان کو خلیفۃ اللہ کا اعزاز بخشا گیا۔ کوئی اور مخلوق مسائل حل نہیں کر سکتی، وہ صرف اپنے پروگرام کے مطابق رد عمل دیتی ہے۔ انسان تجزیہ کرتا ہے، غور کرتا ہے اور پھر حل تلاش کرتا ہے۔ اچھا، تو ہمارا بنیادی مقصد مسائل کو حل کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان مسائل کے حل آتے کہاں سے ہیں؟ یہیں پر ڈاکٹر صاحب نے لوح محفوظ کا ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کیا ہے۔ جی، اور انہوں نے اس ماورائی تصور کو ایک بالکل سائنسی اصول کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نظام میں لوح محفوظ پر ہر مسئلے کے ساتھ اس کا حل بھی موجود ہے۔ انہوں نے اپنے مرشد کے مرشد قلندر بابا اولیاء کی کتاب لوح و قلم کا حوالہ دیا کہ کسی کے اندر کونین کی طلب ملیریا کا پتہ دے رہی ہے۔ واہ! اس جملے کی گہرائی پر غور کریں تو مطلب بیماری اور اس کا علاج ایک جوڑا ہے۔ جی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر شے کو جوڑا بنایا ہے۔ تو جس شخص نے یہ دریافت کیا کہ ملیریا کا علاج کنین ہے، اس نے یہ کہاں سے پڑھا؟ کسی کتاب میں تو لکھا نہیں تھا۔ وہ تو پہلی دریافت تھی۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کیونکہ انسانی ذہن یعنی ہمارا حافظہ لوح محفوظ سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ لوح محفوظ ایک طرح کا کائناتی کلاؤڈ سرور ہے جس پر ہر مسئلے کا حل پہلے سے موجود ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت بڑی ہے۔ اگر ہر انسان کا ذہن لوح محفوظ سے جڑا ہے تو پھر ہر کوئی آئنسٹائن یا نیوٹن کیوں نہیں بن جاتا؟ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو ہمیں اس ڈیٹا بیس تک رسائی سے روکتی ہے؟ یہی تو مرکزی نقطہ ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے نفس کی خود غرضی سے جوڑا ہے۔ اچھا، رکاوٹ ہماری توجہ کا غلط استعمال ہے۔ نفس کی خود غرضی یہ ہے کہ وہ مسئلے کو دیکھ کر پریشان ہو، اس پر روئے پیٹے، مگر اپنی توجہ مسئلے کے حل کو تلاش کرنے پر مرکوز نہ کرے۔ اوہو، تو ہم مسئلے کی تکلیف پر توجہ رکھتے ہیں، حل کی تلاش پر نہیں۔ جی، جب انسان مسئلے پر نہیں بلکہ مسئلے کے حل کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری ذہنی توانائی فوکس کرتا ہے تو لوح محفوظ کا عکس یعنی حل اس پر منکشف ہو جاتا ہے۔ تو یہ فوکس یا توجہ وہ چابی ہے جو لوح محفوظ کا دروازہ کھولتی ہے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے سنیما کی اسکرین کی مثال دی۔ جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو آپ کرداروں کو، کہانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پردے کو نہیں۔ صحیح۔ لیکن کیا پردے کے بغیر کردار نظر آ سکتے ہیں؟ اسی طرح لوح محفوظ وہ اسکرین ہے جس پر تمام مسائل اور ان کے حل موجود ہیں، اور ہر انسان کا ذہن اس اسکرین سے منسلک ہے۔ اس کے لیے کسی خاص جبے، دستار یا حلیے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کی پیدائشی صلاحیت ہے۔ اور اسی خود غرضی کو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے معاشرتی نظام، خاص طور پر طب کے شعبے سے بھی جوڑا ہے، جو ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ جی، انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کی صلاحیتوں میں نفس کی خود غرضی شامل ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کی خدمت کے بجائے پیسے کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹر بیماری کا علاج کرنے اور شفا دینے کے بجائے پیسے بنانے پر توجہ دیتا ہے۔ وہ ٹریٹ کرتا ہے، کیور نہیں کرتا۔ بالکل، یہی الفاظ انہوں نے کہے۔ انہوں نے سرگودا کے ایک سینئر ڈاکٹر امین کی مثال دی، جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ زندگی بھر ٹریٹ کرتے رہے مگر کیور نہ کر سکے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے انہیں کرومو تھراپی کا بتایا، جو رنگوں کی فریکوینسی سے علاج کا علم ہے، اور یہ براہ راست کیور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ علم انہیں اپنے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی سے ملا تھا۔ لیکن نفس کی خود غرضی یہاں بھی آڑے آتی ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ آسان اور سستا علاج بتا دیں گے کہ بھئی نیلے رنگ کا بلب جلا لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو پھر ان کی بھاری فیسیں کون دے گا؟ یہ تو پورے نظام کا مسئلہ ہے۔ یہی بات ہے، یہ ایک فرد کا نہیں، ایک اجتماعی خود غرضی کا نظام ہے جہاں علم کو خدمت کے بجائے کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ یہ توجہ یا فوکس کا اصول واقعی بہت گہرا ہے۔ کیا یہی اصول ہمیں قرآن کے الفاظ کی گہرائی سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے؟ جیسے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں آسمان کا ذکر ہمیشہ جمع میں یعنی سماوات ہے، لیکن زمین کا ذکر ہمیشہ واحد یعنی ارض میں کیوں آیا ہے؟ بہت خوبصورت ربط ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے لسانی مثالیں دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ لفظ فوج استعمال کرتے ہیں تو یہ واحد لفظ ہے، لیکن اس سے مراد ایک پورا لشکر ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ جنگل کہتے ہیں تو یہ واحد ہے لیکن اپنے اندر ہزاروں درختوں اور جانوروں کا نظام رکھتا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے آسمان بنائے ان جیسی زمینیں بھی بنائیں۔ ہر آسمان دراصل شعور کا ایک درجہ، ایک ڈائمنشن ہے اور اس کی اپنی ایک ڈسپلے اسکرین یعنی ارض ہے۔ تو پھر اسے واحد کیوں کہا گیا اگر زمینیں بھی اتنی ہیں؟ کیونکہ شعور کے یہ تمام درجات آخرکار ایک ہی مرکزی اسکرین یعنی ہمارے مادی جسم اور اس دنیا پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ قرآن نے ارض کو واحد استعمال کیا تاکہ ہماری توجہ اس ایک مرکزی ڈسپلے پر مرکوز رہے جہاں تمام حقائق کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ واہ، یعنی یہ بھی فوکس کا ہی ایک اصول ہے، کثرت میں بھٹکنے کے بجائے وحدت کی طرف متوجہ کرنے کا ایک انداز۔ جو بالکل اسی طرح کا ایک گہرا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھتے وقت قلم کے بجائے مہر کیوں استعمال فرمائی؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے یہ سوال براہ راست اپنے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی سے پوچھا تھا۔ اچھا، تو کیا جواب ملا؟ جواب یہ ملا کہ یہ اہتمام شعوری کیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی انسان کے شاگرد نظر نہ آئیں۔ آپ کا علم براہ راست اللہ کی طرف سے تھا اور قلم کا استعمال اس دور میں کسی استاد سے علم سیکھنے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک حکمت تھی تاکہ آپ کی حیثیت بطور معلم کائنات، جس کا استاد خود رب کائنات ہے، ہر شک و شبہ سے بالاتر رہے۔ بالکل یہی حکمت تھی۔ لیکن پھر قرآن کی آیت علم الانسان بالقلم یعنی انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا کا کیا مطلب ہے؟ اگر قلم صرف لکھنے کا آلہ ہے تو یہ بات محدود ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم ظاہر میں اٹک جاتے ہیں۔ قلم سے مراد صرف سرکنڈے کا بنا ہوا لکھنے کا آلہ نہیں ہے، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو پھر اصل مطلب کیا ہے؟ قلم کا اصل اور باطنی مطلب ہے توجہ یعنی فوکس۔ جب آپ کسی چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ کائنات میں پھیلی ہوئی اطلاعات کو وصول کرتے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے انگوٹھا چھاپ سیٹھوں کی مثال دی جنہوں نے روایتی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا مگر اپنی توجہ اور غور و فکر کی صلاحیت یعنی اپنے ذہنی قلم کے استعمال سے بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کر دیں۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی ایک مصور، ایک سائنسدان یا ایک بزنس مین سب اپنے اپنے قلم استعمال کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے کبھی روایتی قلم اٹھایا بھی نہ ہو۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے محدب عدسے یعنی میگنیفائنگ گلاس کی مثال دی کہ جب اس سے روشنی گزر کر ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہے تو اس کی شکل بھی قلم کی نوک جیسی بن جاتی ہے اور وہ آگ لگانے کی طاقت حاصل کر لیتی ہے۔ جی، یہی قلم کی طاقت ہے، توجہ کا ارتکاز جو علم اور تخلیق کی بنیاد ہے۔ یہ توجہ اور اطلاعات وصول کرنے کا عمل مجھے فنون لطیفہ کی طرف لے جاتا ہے۔ شعراء حضرات اکثر کہتے ہیں کہ جب تک آمد نہ ہو وہ لکھ نہیں سکتے۔ اس آمد کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بھی اسی طرح کا کوئی عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بالکل وہی عمل ہے لیکن زیادہ تر لاشعوری سطح پر ہوتا ہے۔ سارا کھیل اطلاعات کا ہے جو کائنات میں ہر وقت لہروں کی شکل میں سفر کر رہی ہیں۔ انسانی ذہن ایک انتہائی حساس اینٹینا کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب شاعر کسی موضوع پر گہرائی سے غور کرتا ہے تو اس کا ذہن لاشعوری طور پر اپنے اینٹینا کا رخ اس فریکوینسی کی طرف کر دیتا ہے جہاں سے اس موضوع سے متعلق اطلاعات نشر ہو رہی ہیں۔ اور پھر وہ اطلاعات اس کے ذہن میں موجود الفاظ اور اصولوں کے مطابق شعر بن جاتی ہیں؟ جی، یہ اطلاعات جب اس کے ذہن کے پہلے سے موجود سانچے جس میں بحر، وزن، قافیہ، ردیف وغیرہ کے اصول موجود ہیں سے گزرتی ہیں تو وہ خود بخود شعر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی پروسیس کو وہ آمد کہتے ہیں۔ تو یہ دراصل لاشعور کی ایک کھڑکی کا اچانک کھل جانا ہے۔ بالکل یہی ہے۔ تو پھر روحانیت اس عمل سے کیسے مختلف ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح کی آمد ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ شاعر کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلتی ہے جبکہ اللہ والوں کے لیے پورے دروازے کھلتے ہیں۔ واہ! روحانیت ان اطلاعات کے دھارے کو اتفاقی یا لاشعوری طور پر نہیں بلکہ شعوری طور پر اور ارادی طور پر وصول کرنے کا نام ہے۔ اس کے لیے اپنے ذہن کے آگے لگی ہوئی رکاوٹوں کو ہٹانا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات، تعصبات، غلط عقائد۔ جب یہ تمام داخلی رکاوٹیں ہٹتی ہیں
تب علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ جی، تبھی وہ دروازے کھلتے ہیں۔ شاعر ایک جھلک دیکھتا ہے جبکہ عارف پورے منظر کو دیکھتا ہے۔ گفتگو کے آخر میں کچھ عام محاورات پر آتے ہیں جن میں گہری حکمت چھپی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ دل بڑا کریں۔ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس پر مزاحن فرمایا کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں کہ میرا دل بڑا ہو گیا ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ طبی زبان میں دل کا بڑا ہونا یعنی کارڈیومیگلو ایک سنگین بیماری ہے۔ یہ تو ہے۔ اس محاورے کا اصل مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو جگہ دیں، انہیں اکوموڈیٹ کریں، یعنی اپنی ذات کے دائرے کو وسیع کریں اور اس میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ برداشت، درگزر اور افہام و تفہیم پیدا کرنا۔ جی بالکل۔ اور آخری سوال جو شاید ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، اللہ سے دوستی پکی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس پر انہوں نے اپنے مرشد کا ایک نہایت ہی سادہ اور گہرا قول سنایا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے مرشد قلندر بابا اولیاء نے کہا تھا کہ جس سے دوستی کرنی ہو اس جیسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ بہت سادہ بات ہے لیکن بہت گہری ہے۔ جی، اگر کسی جواری سے دوستی کرنی ہے تو جوا کھیلنا پڑے گا، کسی نمازی سے کرنی ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، تو اگر اللہ سے دوستی پکی کرنی ہے تو وہ کام کریں جو اللہ کر رہا ہے۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی تفریق کے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہی اللہ سے دوستی پکی کرنے کا سب سے سیدھا اور یقینی راستہ ہے۔ اسی ضمن میں انہوں نے امام غزالی کا واقعہ بھی سنایا تھا نا؟ جی، وہ مشہور واقعہ کہ کس طرح انہیں روحانی تربیت کے لیے بازار میں کھجوریں بیچنے کا کہا گیا، اس شرط پر کہ ہر کھجور کے بدلے ایک تھپڑ کھائیں۔ یہ تو بہت سخت تربیت ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس تربیت کا مقصد ان کے اندر یہ سوچ پیدا کرنا تھا کہ لوگ تمہارے ساتھ برا بھی کریں تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ ان کی انا کو توڑنا تھا تاکہ وہ خدمت کو ذاتی فائدے یا عزت سے بالا تر ہو کر دیکھیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے نتیجہ یہ نکالا کہ اصل میں دل نہیں ذہن بڑا کرنا ہے، اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے، بالکل، تاکہ ہم ذاتی پسند ناپسند سے اوپر اٹھ کر اللہ کی مخلوق کو اسی کی نظر سے دیکھ سکیں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے نفس کی خود غرضی کی تعریف سے لے کر کائنات کے روحانی اصولوں تک کا ایک حیرت انگیز سفر کیا۔ ہم نے جانا کہ حقیقی فلاح اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر مسائل حل کرنے میں ہے، اور اس کا راستہ اپنی توجہ کو مسائل کی تکلیف سے ہٹا کر حل کی تلاش پر مرکوز کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اور ایک آخری سوچ جو سامعین کے لیے چھوڑنا، وہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات پر مبنی ہے کہ ابھی ہمارے ذہن نے جسم کو اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے دوڑا رہا ہے، جبکہ روحانیت کا مقصد ذہن کو روح کا گھوڑا بنانا ہے۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ذہن جسم کی سواری کر رہا ہے تو ہم اپنی زندگی کے مسافر ہیں یا صرف اس سواری کے غلام؟ اور اگر ذہن روح کی سواری بن جائے تو ہماری زندگی کی منزل کا تعین کون کرے گا؟ ہم اپنے تمام سننے والوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے علم اور فہم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس نشست سے کیا سیکھا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔